الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ہی افسوس کی خبر ایک یہ تھی کہ خبر کے قبرستان میں، احمدیہ قبرستان میں حکومت اور وہاں کے جو علماء سو ہیں انہوں نے مل کے جا کے قبرستان کی بے حرمتی کی، قبروں کو نقصان پہنچایا اور خوب توڑ پھوڑ کی، اور انہوں نے خاص طور پہ ان قبروں کو نقصان پہنچایا جس پہ کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی، درود شریف لکھا ہوا تھا، اس قسم کا تھا، یا کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ آج کسی مسلمان کی قبر ہے، یعنی کہ نام اس قسم کا ہو۔ تو بہرحال زیادہ تر انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور قبروں کو خاصا نقصان پہنچایا، اور اس کے پیچھے حکومت کا پورا ہاتھ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ جو منسٹری ہے جو اس وقت، کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب جس کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے تحت ہی یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی بنائی ہوئی ہے احمدیوں کی مساجد پہ قبضہ کرنا، جیسے قصور کی مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک اس مسجد کا قبضہ نہیں چھڑایا گیا کہ وہ وہیں کی انتظامیہ نے ہی خود ہی فیصلہ کر کے دوسروں کو دے دیا کہ جی آپ نے تقریباً 90 سال سے یہاں پہ آپ تھے، پراپرٹی آپ کے نام ہے، کیونکہ اب حق جو ہے مسلمانوں کا ہے تو یہ مسلمانوں کو دے دیجیے کیونکہ مسجد جنسی ہے۔ اس قسم کی حرکات کی ہیں۔ دوسری طرف میں خبر صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے بھید بھی کھل رہے ہیں، اور بھید ایسے کھل رہے ہیں کہ انہی کے اندر سے لوگ جو ان سے ہیں ان کے کرتوت بتاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک آڈیو لیک ہوئی، اس آڈیو میں عظمیٰ کاردار جو ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں پنجاب کی، ان کی ایک آڈیو جو سی، کیونکہ ہر آدمی شہرت کا بھوکا ہے، یہ بھی خاتون انتہا کی شہرت کی بھوکی ہیں، ان کی بھی کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی تھی کہ وہ عمران خان کے پیچھے کہیں سے کھڑی ہوں، ان کی شکل نظر آ جائے اور ہر ٹی وی شو میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ان کی عادات ہیں، یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ کوئی بھی ایسا ممبر آف پارلیمنٹ ہو یا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہو، سینٹ کا ممبر ہو، یہ سب جو سے شہرت کے بھوکے ہیں، اور انہوں نے کسی شہرت حاصل کر دی۔ عظمیٰ کاردار کو کافی عرصے سے کوئی مقبولیت نہیں مل رہی تھی، تو اس نے پھر اندر کے بھید کھولے، اندر کے بھید یہاں تک کھول دیے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی، ان کی وائف کی زندگی جو پردے میں رہتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ جی وہ تو موکل سے کام لیتی ہیں، جن رکھے ہوئے انہوں نے جس سے ان کا کام چلتا ہے، اور یہ ساری اس قسم کی باتیں کی جو کہ انتہا کی توہم پرستی کی باتیں ہیں ساری کی ساری، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو زیب بھی نہیں دیتی ہے کہ حکومت اب جو سی ہے وہ تہاگوں پہ اور جنوں پہ، بھوتوں کو کی وجہ سے چلا رہے ہیں، کیونکہ ویسے نظر بھی یہی آتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے وہ جن بھوت ہی چلا رہے ہیں شاید، کیونکہ ان کی نہ عقلیں ہیں اور نہ انہوں نے جو اب تک اقدامات کیے ہیں اس سے پاکستان چل سکتا ہے۔ آپ کو میں پہلی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کچھ اپنے بارے میں بتایا، پھر انہوں نے بتایا کہ جی مجھے تو عمران خان صاحب جو سے ہیں وہ پروونشل اسمبلی میں لے کے گئے وہاں پہ تاکہ مجھے منسٹری ملے۔ پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ان کی بیگم کے لیے کیا کہا۔ ناظرین یہ سنیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ تمہیں اس لیے یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں بھیجا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک منسٹری دو تاکہ تم کوئی پروڈکٹیو کام کرو۔ اٹ ول ڈو ونڈرز اف وی میک دا گورنمنٹ ان پنجاب۔ یہ ہفتہ پہلے کی ٹیکسٹ ہے خان صاحب کا خود مجھے پھر ہوا یوں کہ تقریباً 23-24 انڈیپینڈنٹس کو منسٹریز دینی پڑ گئی، ورنہ ہماری حکومت نہیں بن رہی تھی۔ اس لیے ہم لوگ مجھے مسرت اور سعدیہ سمیل تینوں کو کہا تھا انہوں نے، سعدیہ کو نہیں ڈائریکٹلی کہا تھا لیکن مجھے تو ڈائریکٹلی خود کہا تھا انہوں نے ٹیکسٹ میں۔ دونوں خواتین کلیم کرتی ہیں کہ ہمیں کہا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن میں کیوں شک کروں، لیکن ہمارا نام آتا رہا تینوں کا، 2-3 دفعہ ہمارے نام آئے۔ پھر اس کے بعد یہ کیوں لیک نے گند ڈالا، آگے کسی کی کہانیاں ہوئی تو پھر وہ نہیں ایک چیز۔ پھر میں نے خان صاحب کو خط لکھا، انہوں نے میری وجہ سے پھر چیئر پرسن بنایا اسٹینڈنگ کمیٹی۔ ناظرین آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس کے اندر عظمیٰ کاردار صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں ٹکے کے لوگ پھر رہے ہیں جو مختلف جگہ سے، اور جو کیوں لیک کی جو غنڈہ گردی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا۔ تو یہ لمبی ویڈیو ہے تو ہم آپ کو صرف وہ دکھا رہے ہیں، باقی آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ مل جائیں گی، جگہ جگہ پہ پڑی ہیں، وہ کافی ساری لمبی ویڈیو ہے یہ۔ ہم آج سے نہیں کہہ رہے، ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، یہ جو حکومت ہے ان ٹکے کے لوگوں کے ساتھ چلا رہی ہے جو
اندر کے لوگوں نے آج وہ بات بتا دی. یہ ویڈیو دیکھ لیجئے, پھر ہم مزید بات کرتے جائیں گے ساتھ میں, پھر آخر میں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ خان صاحب کے گھر کے بارے میں کیا کہا ہے. تو میں وہ جو میرے نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں اس وقت, وہ کس طرح کے MCA کے ہو رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ اس کی تو ویلیو کچھ نہیں ہے اس وقت. جو میڈیا میں جو ٹکے ٹکے کے لوگ پھر رہے ہیں, میری تو PDMA کے تھرو نوٹیفیکیشن ہو رہی ہیں. میں تمہیں وہ بھیجتی ہوں کاپیز ان کی, تو میں اس کے سامنے یہ تو نظر سوچ سکتے ہیں. اچھا اب آگے سنتے جاؤ. اب یہ ہوا کہ میں نے وہ جی ناظرین آپ نے سنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ جی کہ خان صاحب کے گھر کے بارے میں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے صرف ایک ہی انٹرویو دیا تھا ان کی وائف نے ندیم ملک کو, اس کے بعد انٹرویو نہیں دیا. اور وہ خان صاحب نے اپنے گھر کے اندر جانے سے منع کر دیا. بالکل ٹھیک کیا. کسی اور گھر کوئی کسی کو اگر وہ پردہ کرتی ہیں اور وہ نہیں پبلک میں آنا چاہتی ہیں ان کی وائف, تو کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں زبردستی جائے. خان صاحب نے ایک حد مقرر کر دی ہے اور یہ حد ہونی بھی چاہیے تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ان کے پاس موکل ہیں, جن ہیں, جس کے تھرو یہ کام سارے وہ کروا رہی ہیں. خان صاحب آتے ہیں تو وہ پہلے پہچان جاتے ہیں کہ خان صاحب کو کیا پریشانی ہے. یہ بھی سننے والی بات ہے. اور ناظرین آپ یہ دیکھیے گا اور یہ بھی سنیں کہ یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. ساتھ اندر ہوتے تھے, لیکن اب اس نے ایک نا لائن ڈرا کر دی ہے, اس لائن سے آگے کوئی جائے گا گھر کے اندر. ہاں اس طرح سے اس نے اپنا کیا ہوا ہے کہ اندر اس نے اپنا, جب خان اس کے پاس جاتا ہے تو پھر کوئی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا, اندر کوئی نہیں جا سکتا. میں کسی کو کیا بھول جاؤ تو سب جاؤ, اس کے آگے تم نہیں جا سکتے. یہ خان کو کہا کہ میں آپ کی پولیٹیکل لائف میں پبلکلی نہیں آؤں گی, لیکن پیچھے پرائیویٹلی میں کوئین ہوں یہاں پہ. بس یہ کنٹرول ادھر رکھا ہوا ہے. وائرس کی بیوی ہے وہ, بس ایک اس نے انٹرویو دیا تھا اس کے ندیم ملک کو, اس کے بعد وہ آئی ہے, اسی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو بس یہی تو ہے. برہام خان تو آپ کو پتا ہے وہ پولیٹیکلی کتنی, یہ پیچھے بیٹھ کے اگر کوئی چیز, یہ میرے خیال میں خان وہ مجھے نہیں وہ لگتا تھا نا کہ میں نے پوچھا آپ سے بھی کیسی تمہاری میرج لائف ہے, کہتا ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو میری شکل دیکھتی ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا دن میں کس پرابلم سے گزرا ہوں. اور پھر مجھے بھائی وہ موکل ہے. موکل کا مطلب ہے کہ وہ جن بھی ہے اس کے اندر, جو موکل ہوتا ہے اسے پتہ تو لگ جاتا ہے نا کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہوتا. نہیں لیکن تمہیں مجھے یہ بتاؤ, زرداری گھر سے نکلتا ہے 6 کالے بکرے قربان کر کے. ہر زرداری ہو گئی, بے نظیر ہو گئی, فلانا مشرف, ان ساروں نے بزرگ رکھے ہوئے تھے, نواز شریف نے رکھے ہوئے تھے. ان ساروں کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. ان ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کتنی منافقت چل رہی ہے, کتنے دشمن ہیں ان کے. تو یہ سارے اپنے لیے رکھتے ہیں, کون نہیں رکھتا. ہاں تو بالکل جی ناظرین آج نے عظمیٰ کاردار کیا جو لیک آڈیو ہے وہ سنی. یہ لیک آڈیوز اس وقت آتی ہیں جب کسی حکومت کے زوال شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگ جو ان سے ہیں جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام نکالنے کے بعد جب ان کو مزید کچھ ہڈیاں نہیں ملتی ہیں کھانے کے لیے تو پھر اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی. پچھلے دنوں فواد چودھری نے بھی جس طرح سے پھٹ پڑے تھے, اس طرح سے بہت سارے لوگ پھٹیں گے, کیونکہ خان صاحب کے پاس اب کام کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا. شاید میں نے اس طرح پہلے کہا تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی اور ایسا سہارا ڈھونڈنا پڑے گا خان صاحب کو, یا تو کوئی مذہبی کارڈ کھیلنا پڑے گا. ختم نبوت کارڈ کئی بار کھیل چکے ہیں, شاید دوبارہ کھیلنے وہ ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے یہ بھی کارنامہ انجام دے دیں. پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اور کوئی موضوع آدمی نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو مزید چلا سکے. لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اتنی جلدی خان صاحب کو چھوڑے گی, لیکن شاید کوئی قومی حکومت کا قیام ہو جائے. Subscribe now.